السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں دستیاب ہوتی ہے یا ہم جو ریگولر کرتے ہیں ہم اس کا ایسنس لوز کر دیتے ہیں، جیسے نماز۔ مگر مجھے یاد ہے تو جب میں نے نماز سیکھی تھی تو تب نماز کے بعد ایک خوشی تھی، اور ابھی وہ نہیں رہی۔ یا لیٹس سپوز لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو روزے کا ایسنس اور ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو خاص طور پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جتنے روزے اس سے ڈبل موویز کاپی کی جاتی ہیں کہ میں 2 موویز دیکھ کے تو جو ہے نا روزے گزاروں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنا یہ جو ایسنس ہے یہ لوز کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ لوز ہو گئے تو یہ اس کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اچھا، ویسے ہم نے اس سارے رمضان میں سو فار الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ریگولرلی دی ایسنس آف رمضان ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کو جب جب ایز اے ریچول سیلیبریٹ کیا، اور نماز کو بھی جب جب ایز اے ریچول سیلیبریٹ کیا، تو ہم نے اس کا ایسنس جو ہے وہ کھو دیا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ میں اگر آج آپ سے کہوں کہ آپ اپنی پاسٹ لائف کو سوچیں، تصور کریں بچپن سے لے کے آج تک، تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کب کب بچپن کے کون سے حصے میں اور لڑکپن کے کون سے حصے میں، اگر آپ 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں اپنی زندگی کو، دا بگننگ، دا مڈل اینڈ دی اینڈ، اب تک کا، تو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر حصے میں کہیں کہیں کبھی کبھار ایسا ہوا کہ آپ کو اپنی کسی بھی عبادت میں ایک سینس آف کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیل ہوئی، وہ چاہے کسی رینڈم نفلی نماز میں ہوئی، چاہے کسی رمضان کے روزے میں ہوئی، یا شبان کے کسی روزے میں، یا جو بھی آپ نے کبھی نفلی روزہ رکھا اس میں ہو گئی، چاہے کبھی کسی چیریٹی ڈونیشن میں ہوئی، چاہے ماں باپ کی خدمت میں ہوئی، چاہے انسانیت کے لیے کچھ کیا آپ نے اس کے لیے ہوئی، اینی تھنگ وچ واز از اے پارٹ آف یور ریلیجس بلیف، اس میں جب آپ نے اپنی زندگی میں جب وہ ایسنس فیل کیا، وہ تب تھا جب آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیانڈ آبلیگیشن ہوئی۔ what do I mean by beyond obligation؟ ایک چیز ہوتی ہے میں فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کوئی کام کروں۔ اب اس کی اگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس میں، پاکستان کی ملٹری میں، پاکستان کی گورنمنٹ جاب میں، یا ایسی جاب میں جس میں آپ کو اپنی جان وقف کرنی ہو یا آن دا لائن لگانی ہو، اس میں اس میں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوتی ہے، your life is on the line، چاہے آپ سولجر ہیں یا آپ پولیس میں ہیں یا آپ ایسے کسی فورس میں ہیں جہاں پہ اپوزیشن میں جو بھی چیز آتی ہے آپ کی، وہ آپ کو قتل کر سکتی ہے، آپ کو شہید کر سکتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کتنے کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اگر تو میں وہ پیشن کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے وہ ہر دن اس وردی کا ہر دن جو ہے وہ ایک سینس آف اچیومنٹ دے گا، ایک سینس آف سبمیشن ٹو دا لارڈ دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے آ چکا ہوں، اب میری جان کل جائے آج جائے میں تو بچ چکا ہوں۔ اور اگر میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے، یعنی ایک فورس چیز سمجھ کے وہ وردی پہنوں گا، تو میں چاہے وہ ملٹری کا سولجر ہوں یا پولیس والا ہوں، میری وردی اور میرا جسم، میری روح آپس میں جڑ نہیں رہے ہوں گے، یعنی وہ مجھے بوجھ لگ رہی ہوگی میری وردی بھی، وہ شرٹ بھی مجھے ایک بھاری سا وزن لگ رہی ہوگی، کیونکہ وہ میں نے اپنے اوپر زبردستی ڈالی ہوئی ہے۔
میں اس کو فیل نہیں کر رہا. میں نے پچھلی 1-2 پوڈ کاسٹ میں کہیں ذکر کیا تھا اپنے بڑے بھائی کا, تو میرا بڑے بھائی بچپن سے فائٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں تھے تو وہ پوسٹر بھی F-16 کے لے کے آئے گا, وہ ٹوائز میں بھی جہاز فائٹر پائلٹ ڈھونڈے گا, وہ ٹی وی پہ اچانک سے چینل چینج کرتے ہوئے کہیں پہ ایئر فورس کی کوئی چیز آئے گی تو وہ جو رک جائے گا, سکتا ستاری ہو جائے گا اس کو. وہ ایک اس کے اوپر اس کا پیشن دکھتا تھا اس کے چہرے پہ, اس کا ڈیزائر, ہی ہیڈ بیکم ہز ڈیزائر. یعنی یہ بڑی ایویڈنٹ سی بات آپ دیکھیں گے اپنے بچپن کا. میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کب کب آپ کے پیشن نے آپ کو ڈرائیو کیا اور کب کب آپ کی ڈیوٹیز انفورس ہو کے آپ کو ڈرائیو کرتی رہی. یعنی میں پیشن کے حوالے کرتا ہوں, اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں, اور جو فورس ہوتی چیز وہ مجھے کھینچ کے لے کے جاتی ہے اس چیز میں, اس میں میں زبردستی جا رہا ہوتا ہوں, میں انسلیوڈ ہوتا ہوں. اسی طرح نماز ہے یا روزہ ہے, جب تک کہ آپ کا پیشن نہیں بن جاتا کہ یہ وہ ڈورز ہیں جن کو کھول کے میں اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی کے اس کلاؤڈ میں داخل ہو جاتا ہوں, یہ وہ پورٹل ہے, ڈائمینشن ہے کہ جس میں پھر میں نہیں رہتا, میں رب کا سلیو, رب کا خادم, رب کا, یعنی میں I enter into my passion when I stand before the Lord on my musalla. تو وہ نماز جو ہے وہ نماز ہے مومن کے معراج, یا وہ شخص مومن ہے جو اپنی سبمیشن کو اپنا پیشن بنا کے چلتا ہے. جو ڈنڈے کے زور پہ پولیس والا بھی ہے نا وہ ٹھیک ڈیوٹی نہیں کر رہا, وہ جو ڈنڈے کے زور پہ مولوی بھی ہے نا وہ ٹھیک مولوی نہیں. یہ بیچ میں کامنٹ ہے وہ میں وہ فیسنیشن بھی نہیں جا رہا ہمیں ہر طرف سے. جی دیکھیں کتنی کریزی بات ہے کہ مولا علی نے کہا تھا, اور اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب میں نے پہلی دفعہ سنی تو I was too young to grasp the meaning of it, but اس کا افیکٹ میرے پہ ایک ایسا آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. So he knows that جب میں نماز کے لیے کھڑا رہوں تو میں ڈائریکٹ اللہ میاں کے سامنے, اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ and he knows کہ جب میں نے ڈائلاگ کا ایک پارٹ ڈیلیور کر دیا تو مجھے ایک کریو ہونی چاہیے مجھے ان کے رسپانس سننے کی بھی. آپ نے ابھی ایک کوشچن کیا تو آپ انتظار میں ہیں کہ میں اس کوشچن کا جواب دوں گا. یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اس نے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میرے سوال کا جواب آئے گا اگر میں سوال کر رہا ہوں. اب وہ سوال آپ رب سے کر رہے ہیں یا آپ بڑے سے کر رہے ہیں, چھوٹے سے کر رہے ہیں, ٹیچر سے کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے کر رہے ہیں, آپ کا سوال جواب کی ڈیمانڈ لے کے پیدا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے کوئی سوال کر دیا تو اس کا جواب لینے کا میکنزم مجھے قرآن پاک کھولنے سے اگر ملتا ہے, اور میں نے اتنا پکا ارادہ رکھا جیسے مولا علی کہہ رہے ہیں, جیسے کہ میں اپنے اوپر یہ طاری کر لوں کہ میں ڈائلاگ کرنے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں ایک دفعہ مجھے ڈر جانا چاہیے. نماز کے لیے مجھے ڈر جانا چاہیے. Just like I would be a bit careful before my father کہ یار میں اپنے ڈیڈی سے بات کرنے جا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تمیز, طریقہ, حلیہ, حالت, یعنی میں سگریٹ منہ میں ڈال کے اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا. مجھے یہ تک پتا ہے کہ میں نے ان کے سامنے بال بھی سیٹ کرنے ہیں, شکل بھی ٹھیک رکھنی ہے, کپڑے بھی صحیح طرح پہننے, اور عزت احترام سے آ کے کہنا ہے کہ ڈیڈی مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا. اور اگر ڈیڈی کا موڈ نہیں ہے اس ٹائم سوال کا جواب دینے کا
تو مجھے خاموشی سے گزر جانا کہ جب وہ جواب دینا چاہیں گے میں جواب دوں. اتنی رسپیکٹ مجھے اپنے والد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے, یا اپنے کسی بڑے سے گفتگو کرتے ہیں, اپنے ٹیچر کے سامنے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں اور ہمارا ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے جب ان کا لیکچر ہوگا, بیچ میں ہمارے کچھ کوشچن آئے تو ہم ہاتھ کھڑا کریں گے, سر ایک کوشچن ہے. یعنی ہمیں وہ تمام نارمز ہمارے اندر انکلکیٹڈ ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا سوال سامنے رکھا. نماز کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایسے ہی مسجدوں میں بھی مسلوں میں بھی ایسے ہی جب جاتے ہیں اللہ اکبر کیا اور بس گزر گئے, سلام پھیرا نکل گئے. ہمارا ایک سیکنڈ کا جو فیئر فیکٹر ہے نا وہ آ جانا چاہیے مسئلے پہ جانے سے پہلے کہ اوکے آئی ایم اباؤٹ ٹو گو بفور دا مائٹیسٹ, دا گریٹسٹ, دی اونلی بینگ, دا کریٹر ہمسیلف, and I'm supposed to my meek little being, میں وہ گناہگار جو ان کو ٹرانسپیرنٹلی نظر آ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہے, میں اپنے سارے گناہ اور اپنے کرتوت, اپنے ثواب, اپنے نیکیاں, سب کچھ اچھائیاں برائیاں ایسے لے کے جب مسئلے پہ کھڑا ہو رہا ہوں تو مجھے ڈرنا واجب ہے میرے لیے میدان حشر ہے وہ. میں اتنا ہی ڈرنا ڈرپوک ہونا چاہیے اس ٹائم, یعنی کیفیت میں ہونا چاہیے مجھے اس کیفیت میں جیسے مرتے ہوئے قبر میں جانے کے لیے یا حشر میں کھڑے ہوتے ہوئے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگا اس ٹائم. لیکن ہم یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں, کیا ہمارے خیال میں یہ آتی ہے بات؟ نہیں آتی. ہم نے اتنا اس کو ریچولی کیا دور گزان ہو گیا, چلو دور پڑھو, اثر گزان ہو گیا, اثر پڑھو, ہم اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے, ہم یہ وہ وردی ہے جو زبردستی ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے. جس وقت ہم نے اس کو ایئر فورس کا پیشن بنا کے پائلٹ بننے کے لیے کر لیا, یا سولجر کا پیشن بنا کے سولجر بننے کے لیے کر لیا, یا ڈاکٹر کا پیشن بنا کے ڈاکٹر بننے کے لیے کر لیا, اس وقت آپ کہیں گے کہ نماز کا ایسنس آپ کو آ گیا, اس وقت آپ کہیں گے کہ روزے کا ایسنس آپ کو آ گیا, یا کسی ایسی عبادت کا ایسنس آیا, کیونکہ اس وقت آپ ہر ایک سیکنڈ جو اس عبادت میں گزارا ہے نا اس کو آپ اکاؤنٹڈ فور کر رہے ہوں گے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو جو کامن کوسچن مولوی صاحب سے ہم پوچھا کرتے تھے, ہم کہتے تھے مولوی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہن میں دنیا کے خیالات موجود ہوتے ہیں کہ میرا ایگزام ہے, یا میں نے کل پیپر دینا ہے, تو یا میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا, یا ہوم ورک کرنا ہے, یا میں نے گھر کا کوئی کام ہے وہ کرنا ہے, یا میرا کچھ یا کام کاروبار یا نوکری یا کچھ وہ ذہن میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حشر کے میدان میں تو کھڑے نہیں ہو رہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو رہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک چیز یاد ہونی چاہیے کہ میرے اس فرشتے نے کیا کچھ لکھ دیا ہوا ہے وہ میں سامنے لے کے آپ کھڑا ہو رہا ہوں. اس میں امید یہ کروں گا کہ میں رکوع میں جاؤں گا تو اس میں سے کچھ جھڑ جائیں گے, کچھ وہ فرشتہ کہے گا یہ رکوع میں چلا گیا, اس کے میں نے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے جتنا, ہر افسر کے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہر افسر کی سائننگ اتھارٹی میں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, تو کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ اس افسر کو جو اس جہاں کا فرشتہ ہے اس میں کئی چیزیں سائن آف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں. تو جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ فرشتہ کہتا ہے میں نے اپنے جورسڈکشن کے فلاں گناہ اس کے یہیں پہ گرا دیے. پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں نے یہ بھی گناہ گرا دیے. پھر اور جو ادھر کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے جورسڈکشن کے 3 نیکیاں فالتو کر دیں کہ اس سجدے میں جو مجھے فیل آئی ہے نا وہ کل والے سجدے سے زیادہ تھی, اس کی میں نے کچھ تھوڑے 3 ڈگری زیادہ لکھ دی, یا اس قیام میں جب وہ کھڑا تھا تو وہ فیئر مجھے فیل ہوا تھا, میں نے 4 باتیں فالتو لکھ دی ہیں اس کے حق میں. تو یہ 2 کرندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, یہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں پرٹیکولرلی اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ تب وہ اپنے باس کے سامنے ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہیں ہمارے. ابھی تو وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں سو لکھ رہے ہیں, مصلی پہ جب آتے ہیں تب آپ نے کچھ چیزیں شیڈ آف کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں آپ کی معاف کرنی ہے, کئی چیزیں فوری طور پہ ایڈ کرنی ہے اس نیکی کی اس عبادت کے اجر میں. تو وہ بڑا کروشل ٹائم ہونا چاہیے. اس ٹائم جس دن آپ کو فیل ہو جائے گا نا کہ
ادھر کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ جماعت کا حصہ ہے، اس جماعت کا جس میں آپ اکیلے کھڑے ہیں، اور ادھر کا فرشتہ بھی. تو آپ کہیں گے اوکے، اتنی تو آپ کی نیچرل قرت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ ان دونوں کو تو آواز جانی چاہیے، اور اب میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ان کی یہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز نہ خراب ہو جائے، یہ میری جماعت میں پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ ایسا کوئی تصور، یہ ایک ہائپوتھسس دے رہا ہوں میں، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے جو میں نے اخذ کیا ہوا ہے، یہ وہ میں آپ کو بتا رہا کہ میں جب یہ سوچ کے نماز پڑھنے جاتا ہوں کہ اوکے یو نو واٹ، دیز ٹو آر ڈائریکٹ افیکٹو آف مائی پریئر، اس لیے میں نے ہلکی سی کوئی غلطی کی، نماز میں کوتاہی برتی تو ان کی نماز خراب ہو جائے گی. تو اس وقت آپ کسی اور فیز میں ہوں گے، آپ کہیں گے اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اب جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا نماز کے بعد دعا کے لیے، تو میں دعا سے زیادہ کچھ ایسے سوال پوچھوں گا اللہ تعالیٰ سے جن کے جواب میں نماز سے اٹھ کے قرآن پاک میں ڈھونڈ سکتا ہوں، کیونکہ ان کا جواب مولا علی کے بقول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مجھے دے چکے ہیں. اب وہ سوال کیا ہے، وہ جواب کیا ہے، آف کورس وہ ویری کلیئر. آئی بلیو کہ اس طرح سے آپ اپنا ایسنس ریوائیو کر سکتے ہیں. ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اوپر عبادت کو اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے ایک کر دیتے ہیں، وہ میں اکثر فارسی کی امیر خسرو کی ایک ربائی سنایا کرتا ہوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا تو میں بن گئی، میں باڈی بن گیا تو سول بن گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے، میں سیپریٹ ہوں تو سیپریٹ ہوں. ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اسپرچول فیلنگ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک نہیں کر لیتے، تب تک ہم یہ تصوف اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. جس چیز کو شریعت واجب کر دیتی ہے اس کو تصوف ہائی لائٹ کرتا ہے. جس چیز کو اوپر شریعت طریقت بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے، اس چیز کو تصوف فلسفی بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا اس کے پیچھے. تصوف از دا فلسفی آف شریعت. تصوف اس نماز کا کی روح ہے کہ میں رب کے سرکار میں جب سامنے آ گیا ہوں تو میں بچ گیا ہوں، اس کے قدموں میں سجدہ کر دیا رب کے، میں رب کی محبت میں ڈوب گیا، میں رب کا ہو گیا. مجھے کچھ جگا کے اٹھائے سجدے سے کہ اٹھ بھائی کہاں ہے تو، اور میں تو ڈوب چکا ہوں، میں تو یونائٹ ہو چکا ہوں، ری یونائٹ ہو چکا ہوں اس ایگزسٹنس کے ساتھ جس ایگزسٹنس نے مجھے پیدا کیا. سم تھنگ لائک دس. بہت شاعرانہ ہو گئی بات، بہت فلسفانہ ہو گئی.